بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلطان غیاث الدین بلبن پارٹ 4۔ رکن الدین فیروز شاہ فطرتاً ایک عیش پرست انسان تھا۔ حکومت کے ہاتھ آئی کہ ہر طرف سربستی کے دروازے کھل گئے۔ اس نے سلطان التمش کے جمع کیے ہوئے خزانوں کو میراثیوں اور بھانڈوں میں لٹانا شروع کر دیا۔ رکن الدین کی ماں شاہ ترکان ایک ترکی لوڈی تھی جس نے التمش کے حرم میں داخل ہو کر بڑا گہرا اثر ڈالا تھا۔ یہ عورت انتہائی کینہ پرور تھی۔ پھر جب اس کے بیٹے رکن الدین فیروز شاہ نے خوبصورت رقاصاؤں کے آنچل میں پناہ ڈھونڈی اور لبریز ساگر و مینا میں اپنی سانسیں ڈبو دی تو شاہ ترکان کو قسمت آزمائش کا موقع مل گیا۔ اب ہندوستان کے اقتدار پر اس کی مکمل گرفت تھی۔ شاہ ترکان نے اپنے اختیارات سے پورا فائدہ اٹھایا اور التمش کی کئی نکاحی بیویوں کو بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کرا دیا۔ اس کے علاوہ التمش کے حرم میں جو ترکی خواتین شامل تھی وہ بھی شاہ ترکان کے جبر و تشدد سے محفوظ نہ رہ سکی۔ اس سنگ دل عورت نے ان معزز خواتین سے بہت خوفناک انتقام لیا، انہیں در در پھرایا، یہاں تک کہ وہ اعلیٰ نسل عورتیں فاقہ کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئی۔ شاہ ترکان نے صرف التمش کی بیویوں اور کنیزوں ہی سے انتقام نہیں لیا بلکہ اس کی اولاد پر بھی لرزہ خیز مظالم ڈھائے۔ التمش کے سب سے چھوٹے لڑکے قطب الدین کو شاہ ترکان ہی کے اشارے پر قتل کیا گیا۔ جب اس معصوم بچے کا سر شاہ ترکان کے سامنے لایا گیا تو وہ ہیجانی انداز میں کہکا زن ہوئی اور اپنے وفادار سپاہیوں سے مخاطب ہو کر بولی، آج میں بہت خوش ہوں، میں نے اپنی زندگی کا مقصد حاصل کر لیا ہے۔ سلطنت کے کچھ بہی خواہوں اور غم گساروں نے ان خونی حالات سے شدید تاثر قبول کیا اور اسلامی اقتدار کو بچانے کے لیے رکن الدین فیروز شاہ سے کہا، کوئی حکومت ظلم و ناانصافی کی بنیادوں پر زیادہ دن تک قائم نہیں رہ سکتی، میں امور سلطنت کو تم سے زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ رکن الدین فیروز شاہ نے تلخ لہجے میں جواب دیا، میں شاہ کا بیٹا ہوں اور مزاج شاہی سے خوب آشنا ہوں، تم غلامان سلطنت مجھے آداب حکمرانی سکھاتے ہو۔ یہ بیہودہ جواب سن کر ذی ہوش امراء خاموش ہو جاتے مگر ان کے دل مستقبل کی ہلاکت و بربادی سے لرزتے رہتے۔ چند امراء نے جان پر کھیل کر رکن الدین کی ماں شاہ ترکان کی شکایت کی تو فیروز شاہ برہم ہو گیا، وہ میری ماں ہے اور انہیں سیاہ و سفید پر پورا اختیار حاصل ہے۔ یہ کہہ کر رکن الدین فیروز شاہ نے ان امیروں کے قتل کا حکم جاری کر دیا جنہوں نے ترکان شاہ کے مظالم کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ اپنے ساتھیوں کا المناک انجام دیکھ کر دوسرے وزراء نے ہونٹ سی لیے اور اپنی جانیں بچانے کے لیے گوشہ نشین ہو گئے۔ رکن الدین فیروز شاہ کی خلوت میں سیمی بدن عورتوں کا رقص جاری تھا، ہوش ربا ساز بج رہے تھے اور قیمتی قالینوں پر شراب بہہ رہی تھی۔ ایک ولی صفت انسان کے گھر شیطان پیدا ہو گیا تھا اور بڑی بے حیائی کے ساتھ اپنے باپ کی وراثت کو لٹا رہا تھا۔ ان تمام حالات کا یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ پورے ملک میں انتشار پھیل گیا۔ رکن الدین فیروز شاہ کے چھوٹے بھائی غیاث الدین محمد نے جو عہد کا حاکم تھا فرما روائے ہند کی اطاعت سے انکار کر دیا اور اس نے لکھنوتی کے محصولات کی رقم جو دہلی کے خزانے میں جمع کرنے کے لیے بھیجی تھی اسے راستے ہی سے واپس منگوا لیا۔ اس کے بعد بدایون، لاہور، ملتان اور ہانسی کے حاکموں نے آپس میں خط و خطابت کر کے رکن الدین فیروز شاہ کی اطاعت سے انکار کر دیا اور وہ کھلے ہوئے باغیوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ جب رکن الدین کو یہ پریشان کن خبریں ملی تو وہ مہویشوں کی آگوش سے اٹھا اور باغی امراء کی سرکوبی کے لیے دہلی سے نکل کر کلو کھڑی کی طرف بڑھا مگر بغاوت مکمل ہو چکی تھی۔ التمش کے عہد کے کئی امراء شاہی فوجوں سے الگ ہو کر دہلی پہنچ گئے اور باہم مشورے کے بعد رضیہ سلطانہ کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ رضیہ نے اقتدار حاصل کرتے ہی رکن الدین کی ماں شاہ ترکان کو گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا۔ فیروز شاہ کو اس انقلاب کی خبر ملی تو وہ بدحواسی کے عالم میں دہلی کی طرف پلٹا اور کلو کھڑی کے مقام پر ٹھہر گیا۔ رضیہ کی حامی فوجوں نے بڑی جانبازی سے رکن الدین کے لشکر کا مقابلہ کیا۔ بالآخر ایک طویل خون ریزی کے بعد فیروز شاہ کو شکست ہوئی اور پھر اسے قید کر کے قلعے میں نظر بند کر دیا گیا۔ کچھ دن بعد اسی حالت اسیری میں رکن الدین کا انتقال ہوا۔ اس نے صرف 6 ماہ اور 8 دن حکومت کی۔ اس دوران رائے نعیم الدین ذیشان اپنے گھر میں روپوش رہا۔ وہ رکن الدین فیروز شاہ کو اس لیے پسند نہیں کرتا تھا کہ خود سلطان التمش کو اپنے بیٹے سے کوئی رغبت نہیں تھی، مگر جب رضیہ سلطانہ اقتدار میں آئی تو رائے نعیم الدین گوشہ نشینی سے نکل کر دربار میں آیا اور ہندوستان کی پہلی خاتون حکمران کو یہ کہہ کر اپنی وفاداریوں کا یقین دلایا، آپ میرے شہنشاہ کی صاحبزادی ہیں
سلطان آپ سے محبت کرتے تھے، اس لیے میں بھی آپ کی جنبش نگاہ کا پابند ہوں۔ رضیہ سلطانہ رائے نعیم الدین کے اظہار وفاداری سے بہت خوش ہوئی اور اس نے فوری طور پر نو مسلم فوجی کا عہدہ بڑھا دیا۔ رائے نعیم الدین ذیشان نے رضیہ سلطانہ کی حمایت میں کئی جنگیں لڑی اور فتوحات بھی حاصل کی، مگر رضیہ کے اقبال مندی کا دور بہت مختصر تھا۔ رضیہ سلطانہ نے 3 سال 6 دن تک حکومت کی۔ یاقوت حبشی کے ساتھ بے تکلفانہ تعلقات رکھنے کے سبب درباری امراء رضیہ سے سخت ناراض تھے اور پھر اسی ناراضگی نے بغاوت کا رنگ اختیار کر دیا۔ باقی سرداروں نے دیگر امراء سے مشورہ کر کے سلطان شمس الدین التمش کے دوسرے بیٹے معز الدین بہرام شاہ کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا۔ بہرام شاہ نے سیاسی مصلحت کے پیش نظر کسی تاخیر کے بغیر رضیہ سلطانہ پر لشکر کشی کی۔ دونوں فوجوں میں سخت مقابلہ ہوا، لیکن رضیہ کی فوجیں بہرام شاہ کے حملے کی تاب نہ لا سکی۔ وہ میدان جنگ سے فرار ہو گئی اور پھر کچھ زمینداروں نے اسے گرفتار کر کے معز الدین بہرام شاہ کے روبرو پیش کر دیا۔ بہرام شاہ اپنی بہن سے بہت زیادہ خائف رہتا تھا، اس لیے اس نے بے دریغ رضیہ کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ جب التمش کی بیٹی موت کی نیند سو گئی تو ان فوجی سرداروں اور سپاہیوں پر بھی قہر شاہی نازل ہوا جنہوں نے رضیہ سلطانہ کی حمایت میں پرجوش جنگ لڑی تھی۔ ان معتوب فوجیوں میں رائے نعیم الدین ذیشان بھی شامل تھا۔ بہرام شاہ مخالف سپاہیوں کو قتل کرنے سے پہلے پوچھتا تھا کہ آخر تم لوگوں نے میرے مقابلے میں رضیہ کا ساتھ کیوں دیا تھا؟ جواب میں ہر سپاہی اپنی غلطی تسلیم کر کے جاں بخشی چاہتا تھا، مگر بہرام شاہ نے کسی کو معاف نہیں کیا اور بڑی بے دردی کے ساتھ ان سب کو فنا کے گھاٹ اتار دیا۔ رائے نعیم الدین ذیشان سے بہرام شاہ نے یہی سوال کیا تھا، مگر اس وقت تمام اہل دربار ساکت رہ گئے تھے جب ایک مسلمان راجپوت نے بہرام شاہ کی توقعات کے خلاف انتہائی باغیانہ جواب دیا تھا۔ رائے نے کہا تھا، میری حیثیت سلطان التمش کے غلام کسی ہے، اس لیے میں انجام کی پرواہ کیے بغیر اپنی آقا زادی کے اقتدار کے لیے لڑ رہا تھا۔ رائے نعیم الدین ذیشان کا جواب سن کر بہرام شاہ نے نہایت تحقیر آمیز لہجے میں کہا تھا، اگر تو اپنے آقا سے نسبت کا اسی قدر لحاظ رکھتا تھا تو میں بھی تیرے آقا کا فرزند تھا، پھر تو نے میرے خلاف اپنی شمشیر کیوں بے نیام کی؟ اس لیے کہ سلطان اپنی صاحبزادی کو ہندوستان کا حکمران دیکھنا پسند کرتے تھے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ آپ سے بہتر فرما روا تھی۔ بہرام شاہ کو رائے نعیم الدین کی اس بے باکی نے کسی شعلے کی طرح بھڑکا دیا تھا، مگر وہ اس نو مسلم سپاہی کو شکست دینے کے لیے عیاری پر اتر آیا۔ اگر تو شاہ کے حضور اپنی غلطی اور گستاخی کو تسلیم کرتے ہوئے رحم کی درخواست کرے تو ہم تجھ پر مہربان ہو سکتے ہیں اور اس نامراد زندگی کو واپس کر سکتے ہیں جس کی ساعتیں شمار کی جا چکی ہیں۔ رائے نعیم الدین کی گردن کے تناؤ میں مزید اضافہ ہو گیا۔ زندگی موت پر خدا کے سوا کسی کا اختیار نہیں، اور بالفرض محال اگر آپ میری زندگی پر قادر ہو بھی جائیں تو میں آپ سے چند سانسوں کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ لعنت کا یہ توق پہن کر نہ میں دربار میں آ سکتا ہوں اور نہ کسی گوشہ گمنامی میں زندہ رہ سکتا ہوں۔ پندار شاہی ٹوٹ چکا تھا۔ معز الدین بہرام شاہ ایک سپاہی کے انداز گفتگو کو برداشت نہ کر سکا اور پھر رائے نعیم الدین ذیشان کو قتل کر دیا۔ یہ واقعہ 638 ہجری میں پیش آیا۔ مرتے وقت رائے نعیم الدین کا چہرہ پرسکون تھا۔ اس نے بڑی شان سے رسم وفا نبھائی تھی۔ اگرچہ کفار سے جنگ کرنے کی آرزو پوری نہ ہو سکی تھی، لیکن رائے زادہ اپنے انجام سے مطمئن تھا کہ اس کے نزدیک وفائے عہد ہی زندگی کی سب سے بڑی سعادت تھی۔ قسمت نے رائے نعیم الدین کو یہ سعادت بخش دی تھی، لیکن اس کی بیوی کو عین جوانی میں بیوہ بنا ڈالا تھا اور اس کے بیٹے شجاع الدین کامران کو کم سنی میں یتیمی کے اعزاز سے سرفراز کر دیا تھا۔ رائے نعیم الدین کے قتل ہوتے ہی اس کی بیوی اور بچہ ایک خوفناک انقلاب کا شکار ہو گئے تھے۔ جب سعدیہ خانم شجاع الدین کامران کو لے کر اپنے دولت مند اور با اثر باپ اعتماد خان کے گھر میں داخل ہوئی تو خون کا ایک ایک رشتہ اجنبی بن گیا۔ باپ بیوہ بیٹی کو دیکھتے ہی پکار اٹھا، سعدیہ تم یہاں سے اسی وقت چلی جاؤ، آج ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ اعتماد خان کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ زمانہ سازی کا ترجمان تھا۔ سعدیہ خانم ابھی بیٹھی بھی نہ تھی کہ اسے وہ شخص گھر سے نکل جانے کا حکم دے رہا تھا جو رشتوں کی گہرائی کے باعث اس کے لیے سب سے زیادہ محترم تھا۔ سعدیہ خانم پہلے تو سمجھ ہی نہ سکی کہ اچانک کیا ہو گیا ہے، مگر جب اس نے باپ کے چہرے پر نفرت و غضب کا واضح عکس دیکھ لیا تو وہ کمرے کے درمیان ہی کھڑی رہی۔ اب اس نے باپ کے گھر بے تکلفانہ انداز میں بیٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ بابا جان، میں نے آپ کی پذیرائی اور شفقت کا یہ انداز پہلے تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سعدیہ خانم اپنے باپ اعتماد خان کے رویے کو سمجھنا چاہتی تھی، اس لیے اس کے لہجے میں حیرت کے سوا کوئی دوسرا جذبہ شامل نہیں تھا۔ میرا رویہ نہیں بدلا ہے۔ اعتماد خان ایک ایسا دعویٰ کر رہا تھا جو اس کے عمل سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ جو کچھ ہوا تمہارے عاقبت نااندیش شوہر کی طرف سے ہوا۔
میں نے اسے سنبھلنے کا بہت موقع دیا مگر وہ حرص و حوث کے گرداب میں الجھتا چلا گیا، یہاں تک کہ وقت کی بے رحم موجیں نہ صرف اسے غرق کر گئی بلکہ ہلاکتوں کے طوفان کو میرے گھر کا پتہ بتا گئی۔ میں نے اپنے سفینے کو غرقابی سے کس طرح بچایا ہے یہ تو میرا ہی دل جانتا ہے۔ اب اعتماد خان کی بدسلوکی کا سبب ظاہر ہونے لگا تھا مگر پھر بھی کچھ گوشے پوشیدہ تھے۔ میرے شوہر کی فطرت میں ہوس شامل تھی اور نہ وہ حریص تھے۔ مرنے والے کو جس طرح آپ نے یاد کیا ہے وہ دنیا کا سب سے زیادہ اذیت ناک عمل ہے۔ شوہر کا ذکر کرتے ہی سعدیہ خانم کی پلکیں بھیگنے لگی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا تھا کہ وقت کے تیور خطرناک ہیں۔ اعتماد خان کے لہجے کی جارحیت بدستور قائم تھی۔ میں نے اسے بہت پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ رضیہ سلطانہ کی حکومت کو پائیداری حاصل نہیں، اس لیے وہ بہرام شاہ کا ساتھ دے، مگر وہ اطاعت فرما برداری کے نام پر اس قدر پستیوں میں گر چکا تھا کہ اسے عقب میں کھڑی ہوئی موت بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تمہارا شوہر ایک متوازن انسان نہیں، جنونی شخص تھا۔ اس کی وحشت و دیوانگی نے ہمارے راستے میں بھی زوال و رسوائی کے کانٹے بو دیے تھے، لیکن وہ تو میرا تدبر تھا جس نے اس گھرانے کو تباہی سے بچا لیا۔ اعتماد خان کی ہوس پرست سیاست کے چہرے سے نقاب ہٹا جا رہا تھا۔ میں دربار شاہی میں اعلان کر چکا ہوں کہ رضیہ سلطانہ کی اطاعت تسلیم کرتے ہی میں نے اپنے داماد رائے نعیم الدین، اپنی بیٹی سعدیہ خانم اور اپنے نواسے شجاع الدین کامران سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ یہ تینوں افراد نمک حرام اور غدار تھے، اس لیے ان تینوں سے میرا کوئی رشتہ باقی نہیں رہا ہے۔ میری یہی ذہانت اور مستقبل شناسی میرے کام آ گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ سلطان معیز الدین بہرام شاہ نے کسی تاخیر کے بغیر میرے اعتراف کو قبول کر لیا اور اس عظیم خاندان کی وہ ساکھ برقرار رہی جسے تمہارے خود غرض اور احمق شوہر نے برباد کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ سعدیہ خانم نے ایک نظر اپنے ہوشمند اور مدبر باپ کو دیکھا، پھر چند قدم آگے بڑھ کر اپنی ماں بلقیس خانم کے سامنے ٹھہر گئی۔ اس دوران اس کا 7 سالہ بیٹا شجاع الدین کامران اپنے ماموں قائم خان راجپوت کے کمرے میں چلا گیا تھا، جہاں اس کی 5 سالہ ماموں زاد بہن یاسمین خانم موجود تھی۔ جب سلطان التمش کے دور میں رائے نعیم الدین ذیشان کو اعلیٰ فوجی عہدہ حاصل ہو گیا تھا تو اس کے خسر اعتماد خان نے اس رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے بیٹے قائم خان کی لڑکی یاسمین خانم کو شجاع الدین کامران سے منسوب کر دیا تھا۔ دونوں بچے آپس میں بے پناہ محبت کرتے تھے مگر شجاع الدین کامران دوسرے رشتے کی نزاکتوں سے بے خبر صرف بچپن کی معصوم رفاقتوں کے زیر اثر یاسمین خانم سے ملنے کے لیے اس کے کمرے میں چلا گیا تھا۔ سعدیہ خانم اس خوفناک زلزلے میں اپنے بیٹے پر نظر نہ رکھ سکی اور رشتوں کی عمارت کو بچانے کے لیے اپنی ماں بلقیس خانم سے گفتگو کرنے لگی۔ بابا جان نے تو بے مثال ذہانت سے اپنی ساکھ بچا لی اور ایک عظیم گھرانے کو تباہی و بربادی سے محفوظ رکھا، مگر کیا آپ بھی اس ناقابل فراموش کارنامے میں ان کی شریک ہیں؟ سعدیہ خانم نے لفظوں کی وہ نشتر زنی کی تھی کہ اگر ماں کے سینے میں دل ہوتا تو خون ہو کر آنکھوں سے بہنے لگتا، لیکن وہاں ایسی کسی شے کا وجود نہیں تھا۔ لہو کا تو ذکر ہی کیا، ماں کی آنکھوں میں تو بیوہ بیٹی کے لیے ایک آنسو بھی نہیں تھا۔ بلکہ اس خانم نے بیٹی کو غضبناک نظروں سے دیکھا۔ تم کیسی اولاد ہو کہ ماں باپ کی زندگی اور عزت و وقار سے ایک بھیانک کھیل کھیل رہی ہو؟ کیا بابا جان نے تمہیں نہیں بتایا کہ اس مکان پر تمہارے قیام کا گزرنے والا ہر لمحہ اس عظیم گھرانے کی بنیاد تک ڈھا کر رکھ دے گا؟ تمہارا صرف ایک شوہر آغوش فنا میں پہنچا ہے، یہاں کئی معصوم اور بے گناہ ہستیاں موت کی نیند سو جائیں گی۔ تم کیسی بے رحم ہو کہ اپنی آسائش کے لیے پورے خاندان کو خاک میں ملا دینا چاہتی ہو؟ بس مادر محترم بس۔ سعدیہ خانم کی قوت برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ درمیان ہی میں بول پڑی مگر حد ادب قائم تھی۔ اس نے بلقیس خانم کی طرف پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ میری ماں تم بھی؟ سعدیہ خانم کے ہونٹ 2 بار کانپے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے لگا تھا، قدموں کا توازن بگڑنے لگا تو سعدیہ خانم نے اس سنگی ستون کا سہارا لیا جسے قیمتی پتھروں سے تراشا گیا تھا۔ پھر کچھ دیر تک وہ ساکت کھڑی رہی۔ اس کے اعصاب بھی غیر معمولی دباؤ کی زد میں تھے اور سانسیں بے ربط ہو گئی تھی، آنکھوں کے گوشے بھیگ جانا چاہتے تھے، مگر سعدیہ خانم نے کسی نہ کسی طرح سیلاب اشک کو روک لیا۔ وہ ماں باپ کے گھر رونے آئی تھی کہ صدمات کی یہ گھٹا کھل کر برس جائے اور اس غبار کی اذیت سے نجات حاصل ہو جو شوہر کی موت سے اب تک اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا تھا۔ لیکن زندگی کے صحرا میں یہ غبار اب سعدیہ خانم کی تقدیر بن کر رہ گیا تھا اور تقدیر کے آئینے سے منہ چھپانا ممکن نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم پر غضب شاہی نازل ہو جائے، خدا کے لیے تم یہاں سے چلی جاؤ، اعتماد خان نے بیٹی کی دلی کیفیت کا احساس کیے بغیر چیختے ہوئے کہا۔ سعدیہ خانم پتھر کی ستون سے سر ٹیکے کھڑی تھی۔ باپ کی تیز آواز سنی تو اس نے سر اٹھایا اور بہت آہستہ لہجے میں کہنے لگی، جا رہی ہوں بابا جان۔ میرا بیٹا شجاع الدین کہاں ہے؟ اسے بلا دیجئے۔ ابھی فضاؤں میں سعدیہ خانم کے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ اعتماد خان اپنے بیٹے قائم خان راجپوت کے کمرے کی طرف بڑھا
जहां शुजाउद्दीन कामरान यास्मीन खानम के साथ खेल रहा था। चंद लम्हों बाद एतमाद खान उसे खींचता हुआ लाया और सादिया खानम से मुखातिब होकर कहने लगा, बस अब यहां से चली जाओ कि आने वाला एक एक लम्हा मुझे किसी आजाब की खबर दे रहा है। एतमाद खान के लहजे में सफाकाना अजनबियत थी। सादिया खानम ने बेटे की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर शुजाउद्दीन कामरान पीछे हट गया और अपने नाना एतमाद खान की तरफ देखकर बोला, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, यास्मीन भी मेरे साथ जाएगी। बचपन की मासूमियत बूढ़ी सियासत का खेल समझने से कासिर थी, इसलिए शुजाउद्दीन कामरान जिद करने लगा, तुझे जाना होगा। एतमाद खान ने नवासे की मासूम और नाजुक जिद को भी सियासत की आग में झोंक दिया। अब कभी इस घर में कदम ना रखना कि यास्मीन का तुझसे कोई रिश्ता नहीं है। मैं रोजाना आऊंगा, ये मेरा घर है, यास्मीन का घर है। शुजाउद्दीन कामरान हालात की जफाकारियों से बेनियाज अपने रिश्तों का हवाला दे रहा था। इस दौरान यास्मीन खानम भी अपने दादा और दादी के करीब आ गई थी। उसने कामरान के आखिरी अल्फाज सुन लिए थे। उन्हीं के जवाब में एतमाद खान से कहने लगी, दादा मैं कामरान भाई के साथ जाऊंगी। मासूमियत ने एक और जिद की थी, मगर उसे भी कुचल दिया गया। एतमाद खान ने पोती का हाथ पकड़ लिया और बेटी को झिड़कते हुए कहा, अब इस खेल को खत्म कर दो कि मुझ पर तुम्हारे कयाम की एक एक साथ भारी है। सादिया खानम बामुश्किल आगे बढ़ी और बेटे के कांधों पर अपने लरसते हुए हाथ रख दिए। शुजाउद्दीन अपने मकान पर चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है। माँ हमारा घर कहाँ है? वो गिर चुका, कामरान ने खौफजदा लहजे में कहा। यकयक उसकी आंखों से दहशत झलकने लगी थी। नहीं बेटे, वही बेदरो दीवार का घर हमारा हकीकी घर है। हम इस मकान में नहीं रह सकते कि मालिकों ने इसे शाहों के हाथ फरोख्त कर दिया है। सादिया खानम बेटे को वो बात समझाना चाहती थी जो शुजाउद्दीन कामरान की अकल से बालातर थी। यतीम बच्चा हैरत से माँ का चेहरा देखने लगा, फिर कुछ समझ में नहीं आया तो दोबारा मचल उठा। अजीब हशर खेज मंजर था। सादिया खानम बेटे को जल्द अज जल्द उस साइबान से दूर ले जाना चाहती थी, मगर कामरान अपने खंडर नुमा मकान के तस्वुर ही से सहमा हुआ था। नहीं माँ, मैं वहां नहीं जाऊंगा। उसका लरसता हुआ हाथ उठा और बेटे के नाजुक रुखसारों पर गहरा निशान छोड़ गया। अब खौफ और दहशत ने मुकम्मल तौर पर शुजाउद्दीन कामरान के दिलो दिमाग का इहाता कर दिया था। वो डरकर माँ के कदमों से लिपट गया। फिर सादिया खानम जिस तरह बेटे को लेकर वापस लौटी, वो कैफियत नाकाबिले बयान थी। आज तो दाग को हम लोग तेरे कूचे से इस तरह खींच के लाए हैं कि जी जानता है। शुजाउद्दीन कामरान की चीखें दूर तक गूंजती रही। वो बार बार अपने बचपन के साथी को पुकार रहा था, यास्मीन तुम मेरे घर जरूर आना, वहां मुझे बहुत डर लगता है। फिर चश्मे फलक ने वो खून रंग मंजर भी देखा जब एक बुर्कापोश खातून एक मासूम बच्चे के साथ ईंटों और पत्थरों के ढेर पर खड़ी थी। यह राय नाइमुद्दीन ज़ीशान का मकान था, जिसे सुल्तान मोइजुद्दीन बहराम शाह के हुक्म पर मिस्मार करा दिया गया था। वफादारियों का कर्ज उतारते उतारते राय ने अपनी जान दे दी थी, मगर फिर भी हिसाब बराबर नहीं हुआ तो हुकूमत वक्त ने उसका मकान सूद में ले लिया था। बुर्कापोश खातून सादिया खानम थी, राय नाइमुद्दीन ज़ीशान की जवां साल बेवा, जिसे कुछ देर पहले होशमंद माँ बाप ने पहचानने से इनकार कर दिया था। और वो मासूम बच्चा शुजाउद्दीन कामरान था, शमशीर जनों का खौफजदा वारिस, जो कभी अपनी तबाहाल चार दीवारी को देखता था और कभी अपनी माँ के चेहरे को, जो नकाब के साथ साथ रंजो अलम के बेशुमार पर्दों में लिपटा हुआ था। धूप की रंगत जर्द हो चली थी और दूर कहीं अंधेरों का रहजन अपनी आमद का ऐलान कर रहा था। सादिया खानम को अपनी बेवगी की पहली रात इसी खंडर नुमा मकान में गुजारनी थी। वो लाख बहादुर राजपूतों की औलाद सही, मगर उसने जिंदगी की तन्हाइयों को पहले कभी इतने करीब से नहीं देखा था। उसकी नजरों के सामने कई चमन उजड़े थे, लेकिन अपने आशियाने की बर्बादी का यकीन नहीं आता था कि ख्वाबों और आरजुओं के सुनहरी तिनकों का अंजाम इतना मुख्तसर होगा। नागहां बस एक बर्क लहराएगी और हर तरफ धुआं फैल जाएगा। जिन आंखों ने माँ और बाप के सामने अश्करेजी से इनकार कर दिया था, वो आंखें अब तन्हाई में बरस रही थी। फिर अचानक सादिया खानम को एहसास हुआ कि शुजाउद्दीन कामरान भी उसे देखकर रोने लगा है। आंसुओं का ये तूफान तो सारी जिंदगी के लिए आया था, मगर सादिया खानम ने बेटे के शिकस्ता जज्बात का ख्याल करके उन आंसुओं का रास्ता रोक दिया जो एक बेवा के दिल पर जमी हुई गुबार की दबीज तहों को धोने की कोशिश कर रहा था। अश्कों पर पहरे लगाए गए तो पिघलने वाला गुबार दोबारा अपनी कसाफतों के साथ जम गया। सादिया खानम ने अपने खंडर की तरफ से नजरें हटाई और बेटे शुजाउद्दीन की तरफ देखने लगी। कामरान, रात सर पर है, अंधेरी और सर्द रात। बेटे मेरी मदद करो और पत्थर हटाकर इतनी जगह बना लो कि जिस पर तुम्हारी माँ अपनी चादर तान सके।
सादिया खानम ने पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े हटाना शुरू कर दिए। मासूम कामरान माँ को देखकर रोना भूल गया और अपने नाजुक हाथों से माँ की मुशक्कतों को कम करने की कोशिश करने लगा, मगर ये एक कहर था जिसे कलियों जैसी जान बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शुजाउद्दीन कामरान सिर्फ चंद संगरेजे ही हटा सका, और वो भी इस तरह के उसके हाथों के गुलाब खराशों से भर गए थे। सादिया खानम ने बेटे के हाथों पर कहीं कहीं खून के कतरे देखे तो लरस कर रह गई। राय नाइमुद्दीन ज़ीशान का खून आलूद जिस्म देखकर अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि वो शोहर की निशानी से भी लहू टपकता हुआ देख सके। तुम रुक जाओ कामरान, सादिया खानम ने बेटे से इंतहाई पुरसोज लहजे में कहा। तुम एक तरफ बैठ जाओ, मैं खुद इन पत्थरों को साफ कर लूंगी। नहीं माँ, ये कैसे होगा? पत्थर बहुत भारी है, आप भी जख्मी हो जाएंगी। कामरान का एहसास जाग उठा था और वो माँ के मना करने के बावजूद बिसात भर पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रहा था, और वाकईतन पत्थर बहुत भारी थे। नाज़ो नियम में पली हुई एक खाना नशीन खातून ये गिरा बहा मेहनत नहीं कर सकती थी। यहां तक कि सादिया खानम थक कर बैठ गई और हसरत से उन भारी पत्थरों को देखने लगी जिनके नीचे उसका माजी और मुस्तकबिल दब कर रह गए थे। इस दौरान सादिया खानम ने यह भी महसूस किया कि राय नाइमुद्दीन ज़ीशान का खंडर देखकर अक्सर राहगीर तेजी से गुजर जाते थे, जैसे उन पर नादीदा खौफ गालिब हो और वो किसी वादी अजाब से गुजर रहे हो। कोई कोई राह चलने वाला ठहर जाता था और उस मकान पर कहरे शाही के नजूल का सबब भी बयान कर देता था। ज्यादा तबसरा करता तो अपने साथी से यह भी कह देता कि वहशी और दीवाने अपने मरने के बाद ऐसा ही शानदार विरसा छोड़ जाते हैं। शुजाउद्दीन कामरान तो उन बातों के मफहूम ही से नाआशना था, मगर बुज़दिली और नफरत के जलते हुए नश्तर सादिया खानम की रगे एहसास को काट देना चाहते थे। बहुत से लोग उस रास्ते गुजरे, लेकिन किसी ने रुककर यह नहीं पूछा कि ऐ पर्दादार खातून, तू किस लिए उदास बैठी है? हमारे तावाना बाजू किस दिन काम आएंगे? मगर ये कौन कहता? पूरी बस्ती शाह के खौफ से लरज रही थी। फिर कौन अपने घर को राय नाइमुद्दीन के मकान का हमरंग बनाने की ख्वाहिश करता? लोग आते एक बेवा औरत और मासूम बच्चे को सियासी जल्जले का शिकार देखकर डरे सहमे गुजर जाते। अब सूरज गरूब होने के करीब था और सर्दी बढ़ती जा रही थी। मकान मिस्मार हो जाने के बायस तमाम कपड़े मलबे के ढेर में दब गए थे। शायद लिबासों को भी गज़ब शाही के नजूल का खौफ था, कहीं उनसे बाज़पुर्स ना हो जाए कि एक मातूब घर के अफराद को बर्फानी हवाओं की यलगार से बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ क्यों फराहम किया गया। सूरज उफ़क़े मग़रिब पर कुछ और झुक गया। सादिया खानम ने उदास नजरों से आसमान की तरफ देखा और फिर मासूम कामरान पर निगाह की, जिसके बदन में हल्की हल्की लर्जिश पैदा होने लगी थी। माँ ने अपनी गर्म चादर उतारकर मकतूल के वारिस पर डाल दी। फिर आप क्या ओढ़ेंगी? कमसनी के बावजूद हसास बेटा खामोश न रह सका। सब्र करो, खुदा कोई ना कोई इंतजाम कर देगा, सादिया खानम ने कामरान को तसल्ली देते हुए कहा। वक्त की रफ्तार बढ़ती हुई सर्दी का साथ ना दे सकी, वो मुंजमिद सी होकर रह गई थी। अचानक मौसम का ये जमूद टूटा और राय नाइमुद्दीन की बेवा को अपने खून में हरारत का एहसास होने लगा। यह हरारत किसी आतिश कदे से मुस्तार नहीं ली गई थी। इस हरारत का सबब एक शख्स का नाराए मस्ताना था जिसने कुछ देर के लिए मौसम की फितरत बदल दी थी। सादिया खानम उस शख्स से वाकिफ थी। वो दहली का एक मजजूब था जो रातों को शहर की गलियों में नाराजनी करता घूमता रहता था। निस्फ शब के करीब सादिया खानम की दीवार के नीचे से भी गुजरता था। उसके नारे मुख्तलिफ होते थे। कब तक खून बहाओगे? क्या तुम चाहते हो कि आसमानों से भी खून की बारिश कर दी जाए? कल रात मैं सोया हुआ था और लुटेरे मेरी फसल काट कर ले गए। तू मर चुका है और सुनहरी सांप तेरे जिस्म को डस रहे हैं। वो मजजूब इसी किस्म के पुरस्कार नारे लगाता हुआ गुजर जाता था। लोग उसे पागल समझते थे, मगर अहले नजर जानते थे कि उसकी बेरब्त बातें एक खास मफहूम रखती हैं। वो बेसबब अपने होठों को जुम्बिश नहीं देता। जब भी बोलता तो कोई गहरा राज फाश कर देता, मगर उस राज की किसी किसी को खबर होती। राय नाइमुद्दीन के कत्ल से एक रात पहले मजजूब ने जिगर शिगाफ चीख मार कर कहा था, दरिंदो, तुम कब तक नाहक खून बहाओगे? और दूसरे दिन सुबह होते ही राय नाइमुद्दीन को सुल्तान बहराम शाह के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया था। अब उसी मजजूब ने सादिया खानम के करीब पहुंचकर दिल की ताकत से नाराजनी की थी। कैसे कज़्ज़ाक है, जान के साथ मकान भी नहीं छोड़ते। सादिया खानम मजजूब की आवाज सुनकर चौंक उठी थी और फिर उसने बड़े कर्बनाक लहजे में कहा, देख रहे हो बाबा? मजजूब ने जलती हुई सुर्ख आंखों से सादिया खानम की तरफ देखा और अपने होठों पर उंगली रख दी। यह खामोश रहने का इशारा था। सादिया खानम चुप हो गई। फिर वो मजजूब आगे बढ़ा और पत्थरों के ढेर पर खड़े होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसके जिस्म को हरकत हुई। वो झुका और एक भारी पत्थर उठाते हुए बोला, इंसानों के दिल से ज्यादा सख्त नहीं है। उसके बाद वो कुछ नहीं बोला, खामोशी से पत्थर उठा उठाकर फेंकता रहा।
مجذوب بظاہر بہت کمزور نظر آ رہا تھا، لیکن بہرحال مرد تھا، اس لیے غمزدہ عورت اور معصوم بچے کے مقابلے میں اس کی کوششیں زیادہ بارآور ثابت ہو رہی تھی۔ سورج کی آخری کرن بھی بجھ گئی، مگر اس عرصے میں مجذوب پتھروں کے اس ڈھیر کو صاف کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کے نیچے کپڑوں کا صندوق دبا ہوا تھا۔ اس عالم بے چارگی میں سعدیہ خانم کے دھواں چہرے پر روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر ابھر کر ڈوب گئی۔ اس وقت سردی سے بچنے کے لیے گرم لباس کا مل جانا بھی کسی خزانے سے کم نہیں تھا۔ بیٹی، دوسرا گھر بنا لے، ان قریب حساب ہونے والا ہے۔ اس کا گھر تیرے گھر سے بھی زیادہ شکستہ و تاریک ہو جائے گا۔ مجذوب بے معنی سے چند جملے کہہ کر ایک طرف چلا گیا۔ سعدیہ خانم نے نظر اٹھا کر دیکھا تو دور دور تک اس کا پتہ نہیں تھا۔ وہ کچھ دیر اس مرد قلندر کی آمد پر حیران ہوتی رہی کہ آج مجذوب بے وقت کیوں آ گیا تھا، ورنہ اس کا دورہ تو آدھی رات کے بعد ہوتا تھا۔ سعدیہ خانم اس مجذوب کو ایک بے ضرر قسم کا پاگل سمجھتی تھی، مگر آج اس کی حرکتوں میں کچھ عقل کی نشانیاں بھی جھلکتی تھی۔ سعدیہ خانم نے اپنے منتشر خیالات سے پیچھا چھڑایا اور شکستہ صندوق کھول کر لباس اور چادریں نکالنے لگی۔ پھر کچھ دیر بعد کپڑوں کی ایک جھونپڑی سی بن گئی جس پر کسی خانہ بدوش کے گھر کا گمان ہوتا تھا۔ شجاع الدین کامران جو روتے روتے نڈھال ہو گیا تھا، ماں کی آغوش میں سر رکھ کر سو گیا۔ کل جب رائے نعیم الدین ذیشان کو قتل کیا گیا تھا، اس وقت سے دوسرے دن رات تک سعدیہ خانم نے غذا نام کی کوئی چیز نہیں کھائی تھی۔ شوہر کی موت کے صدمے نے اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑا تھا کہ وہ بھوک کا احساس کرتی، پھر بھی اس نے معصوم کامران کو وہ تھوڑا بہت کھانا کھلا دیا تھا جو گھر میں موجود تھا۔ لیکن دوسرے دن صبح جب مکان کو مسمار کر دیا گیا تو اشیاء خوردنی میں سے کوئی چیز بھی محفوظ نہیں رہ سکی۔ اگرچہ اس کا بیٹا صبح سے بھوکا تھا، لیکن وہ یہ سوچ کر مطمئن تھی کہ ماں باپ کے گھر جا کر اسے کچھ نہ کچھ کھلا دے گی۔ پھر آبائی مکان پر سعدیہ خانم کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس میں غذا تو غذا، پانی کی گنجائش بھی نہیں نکلتی تھی۔ کامران اس وقت بھی بھوکا سو رہا تھا۔ یہ سوچ کر سعدیہ خانم کی آغوش سلگ اٹھی۔ مامتا نے بڑی اذیت کے ساتھ کروٹیں لی، مگر اسے بھی حالت جبر میں سو جانا پڑا۔ ابھی رات کی چند ساعتیں ہی گزری تھی کہ وہ مجذوب دوبارہ آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا اور کپڑے میں کوئی چیز لپٹی ہوئی تھی۔ مجذوب نے چادروں کے خیمے کے اندر جھانکا اور وہ کپڑا سعدیہ خانم کی طرف بڑھا دیا۔ یہ کیا ہے؟ سعدیہ خانم نے چونک کر پوچھا۔ روٹی جس کا کھلانا تیرے پڑوسیوں اور عزیزوں پر فرض تھا، مگر یہ فرض کو نہیں جانتے اور مسلمان کہلاتے ہیں۔ مجھے ان لوگوں نے کفار قرار دے دیا ہے، پھر بھی میری غم زدہ بچی، تو اس کافر کے ہاتھ کا کھانا قبول کر لے۔ مجذوب کی اس محبت پر سعدیہ خانم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے مجذوب کے ہاتھ سے کپڑا لے لیا اور غور سے اسے دیکھتی رہی۔ کیا سوچ رہی ہے میری بیٹی؟ مجذوب نے سعدیہ خانم سے کہا۔ مجھے شاہوں نے اپنے دسترخوان پر بہت بلایا، مگر میں نے ادھر تھوکا بھی نہیں۔ آج پہلی بار تیرے لیے کسی غریب کے گھر سے بھیک مانگی ہے، کھا لے، بھیک کی روٹی کھا لے۔ شعلہ بار لہجہ رکھنے والے مجذوب کی آواز شدت جذبات سے لرز رہی تھی۔ بابا، تم بھی میرے غموں میں اضافہ کرتے ہو۔ مجذوب کی محبت کے اس انداز نے سعدیہ خانم کو رلا دیا تھا۔ پھر کیا کروں؟ تیری بھوک تو نہیں دیکھ سکتا۔ مجذوب کی آواز الجھنے لگی تھی۔ شاید اندھیرے میں نظر نہ آنے والے آنسوؤں نے اس کی آواز کو بھی بھگو دیا تھا۔ سعدیہ خانم مجبور ہو گئی۔ پھر مجذوب چادروں کے سائبان سے باہر نکل گیا تو اس نے سوتے ہوئے کامران کو اٹھایا۔ کیا آج ابا جان مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھلائیں گے؟ معصوم بچے نے غلطی سے ماضی کے آئینے پر پتھر مار دیا تھا۔ شیشے کے کئی ٹکڑے بیک وقت سعدیہ خانم کے سینے میں اتر گئے۔ دل پر پھر غبار چھایا اور آنکھوں سے پھر سیلاب امڑ پڑا۔ رائے نعیم الدین ذیشان جب بھی گھر پر موجود ہوتا، کامران کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا۔ یہ برسوں پرانی عادت تھی اور اس عادت میں 2 دن سے بڑا خلل واقع ہو گیا تھا۔ سعدیہ خانم نے کامران کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ تمہارے ابا جان بہت دور جا چکے ہیں، اب وہ تمہیں کبھی کھانا نہیں کھلائیں گے۔ جاتے وقت مجھ سے کہہ گئے تھے کہ میں تمہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤں۔ سعدیہ خانم نے بیٹے کے سامنے جھوٹ کی ایک اونچی دیوار کھڑی کر دی تاکہ شجاع الدین کامران اس کے پار جھانک کر حقیقت کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ کامران نے تاریکی میں ماں کی طرف دیکھنے کی کوشش کی، مگر وہاں ایک انسانی ہیولے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ کامران، تم ایک فرما بردار بیٹے ہو، مجھے یقین ہے کہ اپنے ابا جان کا حکم نہیں ٹالو گے۔ سعدیہ خانم نے اسے ایک اور فریب دیا۔ ماں، ابا جان کو کس نے قتل کر دیا؟ سعدیہ خانم غموں کی جس لے کو توڑنا چاہتی تھی، کامران اسے دوبارہ جوڑ رہا تھا۔ ان کا دشمن کون تھا؟ نانا اس شخص سے بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ ماموں اسے پکڑ کر میرے سامنے کیوں نہیں لاتے؟ میں اسے پوچھوں گا کہ اس نے میرے باپ کو کیوں قتل کیا؟ کامران نے ایک زبان میں کئی سوال کر ڈالے تھے، مگر سعدیہ خانم بیٹے کو کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ مسلسل خاموش بیٹھی رہی۔ ماں کے سکوت سے اکتا کر کامران نے ایک اور سوال کر دیا۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا، مگر یاسمین بھی اب تک نہیں آئی، شاید آتی ہی ہوگی۔ یاسمین کو آ جانے دے، پھر میں اسی کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ معصومیت عجیب عجیب ضدیں کر رہی تھی۔
سعدیہ خانم نے بیٹے کے ذہن سے اس بوجھ کو ہٹانے کے لیے کہا، اب رات زیادہ ہو گئی ہے، یاسمین کل صبح آئے گی۔ شجاع الدین کامران بڑی مشکل سے بہلا، پھر اس نے مجذوب کا لایا ہوا معمولی کھانا کھایا تو دل پر ایک اور چوٹ لگی۔ سعدیہ خانم نے جھوٹ کے مرہم سے بیٹے کے اس زخم کو بھی بھرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ کامران اپنے ہی سوالوں سے تھک کر سو گیا۔